یونیورسٹیز سے متعلق ہم بات کریں گے کہ وہاں پر کریکولم کے علاوہ یہ ڈگری، یہ مارکس، یہ گریڈز، یہ جی پی ایس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے، سکلز کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے، تربیت کس انداز سے ہو رہی ہے، نوجوانوں کو کس انداز سے سکھایا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان نوجوانوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو۔ تو آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے وائس چانسلر نیشنل سکلز یونیورسٹی ڈاکٹر محمد مختار صاحب نے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ آج سے ہم آپ کے ساتھ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ہم مدعو کریں گے۔ سر، جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارا تعلیم کا نظام ظاہر ہے اس میں ہمیں چیزیں اب نئے طور پر انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف بات دہشت گردی کی نہیں کرنا چاہتا، میں بات ایٹ اے لارجر پرسپیکٹو کی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان ایموشنلی روبسٹ ہوں، ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو کہ ٹالرنس کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو کہ ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتا ہو کہ سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیم وہاں پر اپنی بات کس ایفیکٹو انداز سے پیش کرنی ہے۔ اس کے لیے یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے سر؟ بہت مہربانی جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پشاور کے واقعے پر جو اندوناک واقعہ ہوا ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ جو جانیں چلی گئی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گی، جو ہے نا، شہید ہو گئے اپنا، اور جو لوگ اس وقت زخمی ہیں ان کے زخم یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ ایسے ہی رہیں گے، وہ ڈر میں، خوف میں، یہ سارے کا سارا مسئلہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن میں آپ نے ہی جو بات کی جو ہے نا، میں اسی کو دہرانا چاہوں گا، اور اس سارے مسائل کا میرے خیال میں حل بھی اسی میں ہے کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ جب تک ہم یہ جو ہے نا تعلیم بیسیکلی یہ ہے کہ اگر میں اپنی معاشرتی اقدار کی بات کروں تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا فیلیور ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ موسٹلی، اور میرے خیال میں اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول آتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ اس میں آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ پروگرام شروع کر دیا ہے کہ کیا ہم ڈیلی بیسس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ادارے، کیا ان میں اس چیز پر جو آنا ہے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کو کرتا ہے، سوری کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو بچے ہوتے ہیں جو آنا، اور خاص طور پر آپ نے تعلیم کے بیسیکلی جو آنا بارے میں جو آنا کہ ہاؤ دس کوڈ بی لنکڈ، کہ ہم کس طریقے سے اپنی ایجوکیشنل ویلیوز کو بہتر کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ جی، اس کا حل ہی یہی ہے کہ ہم ایسی تعلیم لے کے آئیں جو بچوں میں، یا وہ نوجوان جو آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں، ان میں ایسی ریزیلینٹ قائم کر دے کہ وہ اگر ان کو جو نیگیٹو گروپ ہیں ان کو یوٹیلائز بھی کرنے کی کوشش کریں تو ان سے وہ یوٹیلائز نہ ہوں۔ اور اس میں میرے خیال میں ہمیں ایز اے نیشن، ایوری باڈی، ہم اس وقت جو ہے نا، یہ میرے خیال میں دس از دا ٹائم کہ ہم سارے یونائٹڈ ہو کر، تعلیمی ادارے ہوں، معاشرہ ہوں، گورنمنٹ ہوں، پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہوں، ہم سب نے اس چیز پر سوچنا ہے کہ ہم ایسے حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر میں تھوڑا سا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تو تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے ہماری یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی میں، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے یونیورسٹیز کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یونیورسٹیز کیا سکھاتی ہیں۔ یونیورسٹیز کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ایک جو نوجوان آتا ہے اس کی کگنیٹو امپاورمنٹ کریں، اس کو ذہنی طور پر مضبوط بنائیں کہ اگر نیگیٹو فورسز اس کو آتی ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات جو آ جاتی ہے کہ ان کا سوشل اور بیہیویئر ایسپیکٹ کو اس کو دیکھیں۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہوتی ہے کہ وہ ہے کہ وہ جاب ریڈی سکل یا انٹرپرینوریل سکل، کہ اس جگہ پر جا کر وہ نوجوان جو ہے نا کیا کام کر سکتا ہے۔ یقین مانیے، جی، اگر ہم ہر بچے کو یہ امپاور کر دیں
تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا ایک بہت ہی ہیلدی معاشرہ بن جائے گا. اور پاکستان دنیا کا خوش قسمت ترین ملک ہے کہ اس وقت ہمارے پاس سب سے زیادہ نوجوان نسل ہے اور انہوں نے ہی اس ملک کو آگے ڈرائیو کرنا ہے. تو ان کی ہمیں امپاورمنٹ چاہیے تھرو ایجوکیشن, اور یونیورسٹیز کو, تعلیمی اداروں کو, سکولز کو, ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. نو ڈاؤٹ سر, پاکستان خوش قسمت ملک ہے, وسائل سے مالا مال ہے, نوجوان آبادی بہت زیادہ ہے. ایک بڑا اہم نقطہ سر, میں چاہتی ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں کامنٹ کریں کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا, ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارے اندر ہی موجود ہے, وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, وہ مسجدوں میں بھی جاتا ہے, وہ ریلیجیس پریکٹسز بھی پوری کرتا ہے. ہم کیسے اس دشمن کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ ہمیں اس کو پڑھانا تو ہے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ ہمارے سامنے کیسے آئے گا انلیس وہ کوئی نہ کوئی کارروائی نہ کر دیں؟ ہم ان کو پہچان نہیں پاتے. یہ آئی تھنک جسے ہم کہتے ہیں کہ دس از اے $1 million کویسچن, اور اسی میں ہی ہمارے جب ہم ان چیزوں پر ڈیبیٹ شروع کریں گے, کیونکہ میں تو ہوں جی بایو ٹیکنالوجسٹ, اور اس کے لیے اچھی بات ہوگی کہ میرے کالیگ جب نیکسٹ پروگرام میں آئیں گے وہ جو سوشل ویلیوز کو دیکھتے ہیں, بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں, دے مائٹ بی ایبل ٹو کامنٹ بیٹر. لیکن اس میں میرے خیال میں جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, اگر اس پر ہم دیکھتے ہیں جو ہے نا, تو ہمیں اپنے نظام کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا سسٹم کس طریقے سے جو ہے نا ہمارے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ وائی دے گو اوور دیئر. اس پر سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ جو بیسیکلی اپنے آپ کے بچے آ کے اپنے آپ کو بلاس کرتے ہیں, ینگ ہیں, اولڈ ہیں, ہوسو ایور دیٹ ون از, کہ ان کی ریزن کیا ہے. وی وڈ ہیو ٹو ڈو اے ویری, اس کو سائنٹیفک وے میں دیکھنا پڑے گا, اور پھر ان کو جو ہے نا جو ہے ہمیں کہ ہاؤ وی کین کنٹرول دس ون. اور ایک جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارا دشمن جو ہے نا ہماری ایگوز ہیں, کہ ہم جو ہے نا ہاؤ وی ایکسیپٹ دا ڈفرینسز, کہ ہم جو ہے نا ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کریں, کریٹ یونٹی. اور اس میں اپنی ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا وائس چانسلر رہا, تو ادھر ہمیں بہت سارے چیلنجز تھے, لیکن ایک جو چیلنجز تھا وہ ریلیجیس ایشو کا تھا کہ ڈفرینٹ گروپس دے یوز ٹو لائک وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایشوز رکھتے تھے. سو وٹ وی ڈیڈ, آئی انوالو دا کمیونٹی, یونیورسٹی اور کمیونٹی نے مل کر جو ہے نا انٹر فیتھ ہارمونی ایک گروپ بنایا جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ مل کر بیٹھا کرتے تھے, سوسائٹی بھی بیٹھا کرتی تھی, کامن پیپل یوز ٹو کم اوور دیئر, اور اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی تھی, ڈسکشنز ہوتی تھی, کسی کے مسائل ہیں دیٹ یوز ٹو گیٹ ریزالو. اور ایک جو چیز اس میں ہم انکریج کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی غلطی پر ہے, تو اس میں یہ ایک کریج جو ہے نا ایک پاور ہم ڈیولپ کرتے تھے کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے معافی مانگنی چاہیے, and I try to do the things better. So that's I believe in کہ ہم اگر جو ہے نا I think کہ definitely the people need to be identified جو اس میں انوالو ہیں, لیکن how we can make a better society, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اوور آل اسی کانسیپٹ کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا کہ ہمیں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے بچوں کو بھی اتنا ریزیلینٹ بنا دینا ہے کہ وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ کبھی ہم نے جا کے جو نیگیٹو کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اہم ہے سر. اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یونیورسٹیز ہی نہیں, ہمیں اسکول اور کالج, ایون مدرسے, جہاں جہاں پر بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, اور اگر بچے کہیں پڑھنے نہیں جا رہے, وہ صرف اور صرف کسی اسکل کے لیے جا رہے ہیں, وہ شاید صرف کسی کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بیکاز آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نیا دور ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جاتے ہیں, اور تعلیم سے زیادہ وہ اسکل کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہاں پر بھی ٹھیک ہے, اکنامک امپاورمنٹ از ون سچ تھنگ جس کی وجہ سے چینج آتا ہے, لیکن جو نظریاتی ایک تربیت ہے وہ کیسے ہوگی, اور کیا وہ ہو رہی ہے یا اس کی کمی لگتی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ایسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو کمی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے 100 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بیسیکلی اس کو گراس روٹ سے لے کے آنا ہوگا. اس میں کمیونٹی کو بھی انوالو ہونا پڑے گا,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں جو بیسک، سب سے پہلے تو لیٹ می شیئر ود یو کہ جو پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے نا وہ گھر ہوتا ہے، ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو ہمارے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مائی ایتھیکل مورل سوشل ٹریننگ جو ہے نا، کیونکہ دیر یوز ٹو بی گڈ ٹائم کہ اس وقت ہوئی ہے جب ماں باپ ایک فیملی یونٹ یونائٹڈ ہوتا تھا اور بچے کو ہمیشہ جو ہے نا اچھی باتیں سکھائی جاتی تھی. اور اس وقت کیونکہ میرا تعلق بہاولپور سے ہے، مجھے یاد ہے کہ اب آپ میڈیا میں دیکھیں ڈیلی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہیں پہ لڑائی ہو گئی، کہیں پہ جھگڑا ہو گیا. تو اس وقت جو ہے نا وہ دو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب کالی آندھی آتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ آج جو ہے نا ملک میں شاید انصاف نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ کالی آندھی آئی ہے. اور اگر ریڈ کلر کی اس میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ آج کسی کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے. اور لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. They used to go to religious value، جو اسلامک اور کلچرل ویلیوز ہیں اس کی طرف جاتے تھے. تو آج کے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں میرے خیال میں بیسک لیول پر، وہ بچے جن کو یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے، ہمیں اپنے اساتذہ کرام کو بھی ان کو جو ہے نا ایک ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ملک میں پالیسیز جو ہے نا ایسی بنانی چاہیے جو یہ کوآرڈینیشن، ریسپیکٹ، آنر فار دا سوسائٹی، ریسپیکٹ فار لائف، یہ اسلام میں بھی ہے. اور یونیسکو نے ہمارے میرے خیال میں 2015 میں اس پر ایک اسپیسیفک جو ہے نا ڈائیلاگ بھی ہوئے اور اس پر ڈیسائیڈ ہوا کہ کیسے جو ہے نا، یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی یہ ایشوز ہیں. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ادھر بھی ایک آدمی آتا ہے وہ گن سے 10-15 لوگوں کو گن ڈاؤن کر دیتا ہے. تو اس پر جو ہے نا آئی تھنک کہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر سب کو مل کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ اپنا گھر ہوتی ہے. اس کے بعد جب انسان ظاہر ہے معاشرے میں انٹریکٹ کرتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف بیہیویئرز کو ریڈ بھی کرتا ہے، ان سے سیکھتا بھی ہے، اچھی چیزیں بھی بری چیزیں بھی، اور پھر اکارڈنگلی وہ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا پائے ہیں یا سکھا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں پیپل ود ادر ویو، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی رائے کا احترام کرنا ہے، ان کی بات حوصلے سے سننی ہے، اپنی بات دلیل سے کرنی ہے؟ جیسے آپ ماشاءاللہ سکلز یونیورسٹیز میں بہت سی سکلز دیتے ہیں بچوں کو. کیا کوئی ایسا پلان آپ کا ہے کہ سکلز کے ساتھ ساتھ اٹس اے سکل کہ بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ آپ نے دوسروں کی رائے کو حوصلے سے سننا ہے، ٹالرنس پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کا احترام بھی کرنا ہے؟ اگر اس کی رائے مختلف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا انسان ہے. جی، میری یونیورسٹی جو ہے نا الحمدللہ ہم اس چیز پر اسپیسیفک توجہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ سکلز سکھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل ایجوکیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پاورفل کمپوننٹ ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ادھر آپ اگر جا رہے ہیں، اف یو آر واکنگ ان دا ہال وے، سو یو جسٹ سے گریٹنگ السلام علیکم وتھ اسمائلنگ فیس، تاکہ جو ہے نا جو آپ کے ساتھ سامنے ہے اس کو ریسپیکٹ فیل ہو، آنر فیل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسکلز دینا دیٹ از فائن، لیکن جب تک ہم بچے کی جو ہے نا اس کا سوشل اور بیہیویئر اتنا اچھا کر دیں کہ تاکہ وہ جا کے جہاں بھی معاشرے میں جائے جو ہے نا وہ باعزت روزگار بھی کمائے اور معاشرے میں اچھائی بھی پھیلائے. سو دیٹس وٹ وی ڈو اٹ. ہمارا بیسیکلی آپ یو کین سے اٹ کہ 30% ٹائم بچوں پر اسی چیز پر انویسٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ذہنی طور پر اچھا سوچ رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک ہمارے اسپیسیفک جو ہے نا جو رائٹنگ کے ہوتے ہیں کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں. اگر ایک بچہ لیٹ سے کہ ہمارے ہاں موبائل ریپیئر سیکھ رہا ہے تو ہم اس کو ایسے دیتے ہیں کہ وٹ یو وانٹ ٹو بی، آپ سوسائٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور پھر ان کو کرٹیک اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو ان کا ادب، احترام، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی ڈیپلی کنسیڈر، تاکہ ایک بچہ جو ہے نا چاہے وہ 6 مہینے کے لیے آتا ہے یا وہ 4 سال کے لیے آتا ہے، جب وہ اس درسگاہ سے نکلے تو وہ ایک بہت اچھا ریفارمر ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور
اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ جو بات ہم کرتے ہیں بچوں کی تربیت کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکنامک امپاورمنٹ کی بات بھی کی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک اچھا ٹول ہوتا ہے سوسائٹی سے سینس آف ڈیپریویشن کو ختم کرنے کے لیے. لیکن سر یہ جو سینس آف ڈیپریویشن ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، کسی گاؤں دیہات میں ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ اسکیل پر بھی ہو سکتا ہے، انڈیویجول لیول پر بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں پھر مس یوز ہوتی ہیں، وہ لوگ مس یوز ہوتے ہیں، ان کو مس یوز کرنا آسان ہوتا ہے. اس تناظر میں کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں؟ جی ہمیں بہت ہی میجر ایفرٹس ہی ہمیں اسی چیز پر کرنی ہے کہ ہمارا یہ جو ایسٹ ہے، یہ جو یوتھ ہے، میرے خیال میں آپ کا کویسچن اسی ڈائریکشن میں ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ جا پائے. بالکل. اگر سم تھنگ رانگ کمس ٹو دیم تو اس کو اتنا ریزیلینٹ بنا دینا چاہیے کہ اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں تو ایسے ہے جیسے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے. تو یہ آئی تھنک کہ ہمارے اسکولز، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے مسجد میں ہوا ہے، میرے خیال میں ماسک اکیڈمی گڈ ریفارمنگ سینٹر جو ہے نا، جہاں سے ہماری ریلیجیس کمیونٹی، ریلیجیس اسکالر دے کین گیٹ انوالو ود دس ون، کیونکہ ان کا کمیونٹی میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دے آل شوڈ اسٹینڈ اپ، اور ہم سب مل کر پاکستان کو ایک، کیونکہ ہمارا ملک ہی ایسا ہے، اٹس ان دی نیم آف اسلام. یہ اس میں جو ہے نا ہمیشہ امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اور ہمیں تو جو ہے نا جو انٹرنیشنل تھنکنگ ہوتی ہے اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارا ریلیجن اٹس اے کمپیکٹ ایک ایسے معاشرے کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ جہاں پہ امن، سکون ہو، ریسپیکٹ ہو، اینڈ ایوری باڈی انجوائے بیٹر لائف. بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. سر بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے اور اس پر آج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف ڈائمینشنز میں اس ڈیبیٹ کو لے کر چلیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، تاکہ ہم جو بات کریں نا کہ تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، آگاہی کے ذریعے، نظریاتی فکری تربیت کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کو، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کا پوٹینشیل ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرسنٹیج ہے وہ ہماری یوتھ کی ہے، اور اسی پر ہمیں زیادہ فوکس بھی کرنا ہے. دا ان ٹیپڈ یوتھ، اس کو ٹیپ کرنا ہے، ایک درست ڈائمینشن میں کرنا ہے. جو راستہ غلط ہے، جس کو نہیں پتا، جو غلط راستے پر چل نکلا یا یوز ہو جاتا ہے یا ادر مس یوز ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم جب چین بریک کریں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں.